جتنی بھی دنیا کے اندر اچھائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد چاہتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, اور ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نفس و شیطان کی برائیوں سے اللہ کی حفاظت و پناہ میں آتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. اگر میں قرآن مجید کی مثال سورج اور چاند سے دوں تو شاید یہ بھی قرآن مجید کی بے حدی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھیں, 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید آج ہی نازل ہوا ہے. قرآن مجید ایک خزانہ ہے. قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے جس سمندر کے اندر سے موتی, قیمتی موتیاں آپ نکال لیں تو اگر اس کو سارے آدم کے بیٹوں کے اندر, ساری انسانیت کے اندر اور دنیا کے رہنے والے ہر آدمی بھی تقسیم کر دیا جائے تو بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. قرآن مجید بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور دولت مندوں کو دینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے, جو چیز اضافہ کر سکتی ہے, قسمت بدل سکتی ہے اور قسمت کو چمکا سکتی ہے, تو یہ قرآن مجید کی بھیک ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو زمین کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے. جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو قرآن مجید ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے عرب کے خانہ بدوشوں کو, جس نے عرب کے جنگل کے رہنے والوں کو, جن کے پاس کپڑا ڈھکنے کے لیے, بدن پہ کپڑا ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا, ان کو قرآن مجید نے جہاں گارا اور جہاں آرا بنا دیا. یہی قرآن مجید ہے جس نے عرب کے خانہ بدوشوں کو, جن پر دنیا کی کوئی توجہ نہیں تھی, جہاں بار, جہاں دار, جہاں آرا بنا دیا. انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت کو اپنے پاؤں سے روندا اور اس بے تکلف انداز میں ان کے تخت کے اوپر بیٹھے جیسے بوریے کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں غار حرا کے اندر گزاری, اپنے آپ کو چند راتوں کی نیند سے محروم کیا, لیکن انہوں نے ایک قوم پیدا کر دی, ایک دستور دے دیا, ایک آئین دے دیا, ایک حکومت بنا دی, اور اس کے غلاموں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے تخت اور قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گئے اور وہ اس کے اوپر بے تکلف بیٹھ گئے. قرآن مجید مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور جو اس کی ناقدری کرتا ہے تو سونے کو بھی مٹی بنا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاغ قانون ہے, یہ 2 دھاری تلوار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے لاغ قانون ہے, یہ 2 دھاری تلوار ہے. اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, ناقدری کی گئی تو یہ قوموں کا خاتمہ کر سکتا ہے, ان کا کام تمام کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ہر قانون بے لاغ ہوتا ہے, ہر قانون جو ہے غیور ہوتا ہے. حکومتوں کا قانون ہر باعزت آدمی کی بات کی لاج ہوتی ہے. حکومتوں کا قانون جب نافذ ہو جاتا ہے, جب اس کو بنا دیا جاتا ہے تو اس کا احترام کرنا ہم سب پہ لازم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے, ایک بولتی ہوئی کتاب ہے. یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی صورت کو دیکھ سکتے ہیں, جس میں ہم تمام لوگ اپنی صورت کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے, یہ ہدایت نامہ ہے, یہ میری ذاتی کتاب اور ذاتی ڈائری ہے. ہر انسان اپنی کمیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو اس کتاب کے اندر دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. میں اپنی بات کو قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر ختم کروں گا. چند آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جو مجرمین لوگ ہیں وہ جب اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ ٹائر پنچر کرنے والے, کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں, دیکھو یہ وہ ان کے اوپر اشارہ کرتے ہیں, دیکھو جالی دار ٹوپی والے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب وہ پلٹ کر اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں, اپنی خوشحالی کو دیکھتے ہیں, اپنے باغات کو دیکھتے ہیں, تو اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں گمراہ لوگ.
یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے، یہ دھارے کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے تم کو مسلمانوں کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ رات کے 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک کی ڈیبیٹوں میں آپ مسلمانوں کی کمزوریاں بیان کرتے رہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے تم کو جو ہے مسلمانوں کے اوپر چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم مسلمانوں کی کمزوریوں کو دیکھتے رہو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا تو اہل ایمان ان منکرین کے اوپر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ تکیہ لگائے ہوئے بڑی خوشحال انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے تکیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اور منکرین نے، اللہ کے انکار کرنے والوں نے، نگیٹو سوچ رکھنے والوں نے، منفی سوچ رکھنے والوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہر آیت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔